السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبر جنگل کی آگ کی طرح شہر میں پھیل چکی تھی۔ سب نوجوانوں کے رویے پر حیران اور مشتعل تھے۔ مارنے مرنے کی باتیں ہو رہی تھیں کہ اسی اثنا میں ایک درباری نے بادشاہ کو آ کر بتایا، عالی جاہ، شہر کے چند نوجوان باغی ہو گئے ہیں۔ وہ بتوں کے سامنے جھکنے سے انکاری ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ایک اللہ کے سوا ہرگز کسی دوسرے کے سامنے پیشانی نہیں جھکائیں گے۔ یہ سن کر بادشاہ نے فوری طور پر نوجوانوں کو دربار میں پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ بس پھر کیا تھا، درباری حکم سنتے ہی دوڑ پڑے اور تھوڑی ہی دیر میں ان باغی نوجوانوں کو گھیر کر بادشاہ کے سامنے لا کھڑا کیا۔ اللہ تعالی نے اس واقعے کو سورہ کہف کی آیت نمبر 9 سے 26 تک میں بیان فرمایا ہے۔ سوال جواب شروع ہوئے تو نوجوانوں کا نعرہ توحید دربار میں گونج اٹھا۔ ان کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں اور نہ ہی زبان میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ انہوں نے کمال بہادری اور پوری بے باکی سے اپنا عقیدہ بیان کیا۔ ارشاد باری تعالی ہے، یہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کو ہدایت میں خوب ترقی دی تھی اور ہم نے ان کے دل خوب مضبوط کر دیے تھے۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب وہ اٹھے اور انہوں نے کہا، خدا ہمارا پروردگار وہ ہے جو تمام آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، ہم اس کے سوا کسی کو معبود بنا کر ہرگز نہیں پکاریں گے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم یقیناً انتہائی لغو بات کہیں گے۔ یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے اس پروردگار کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنا رکھے ہیں۔ اگر ان کا عقیدہ صحیح ہے تو وہ اپنے معبودوں کے ثبوت میں کوئی واضح دلیل کیوں پیش نہیں کرتے؟ بھلا اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ بادشاہ نے نوجوانوں کی بات سن کر انہیں سوچنے کے لیے کچھ دنوں کی مہلت دے دی اور ساتھ ہی یہ دھمکی بھی کہ اگر وہ اپنے موقف سے پیچھے نہ ہٹے تو انہیں سولی پر لٹکا دیا جائے گا۔ نوجوان بادشاہ کے ظلم و جبر سے واقف تھے، پھر بستی کے حالات بھی ان کے سامنے تھے۔ ایسے میں ان میں سے ایک نے مشورہ دیا، ساتھیو، جب تم نے ان لوگوں سے بھی علیحدگی اختیار کر لی ہے اور ان سے بھی جن کی یہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں، تو چلو اب تم اس غار میں پناہ لے لو۔ تمہارا پروردگار تمہارے لیے اپنا دامن رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے کام میں آسانی کے اسباب مہیا فرمائے گا۔ آیت نمبر 16۔ باقی نوجوانوں کو بھی مشورہ پسند آیا اور وہ چپکے سے شہر سے دور پہاڑوں میں واقع ایک گہرے غار میں جا چھپے اور دعا کی، اے ہمارے پروردگار، ہم پر خاص اپنے پاس سے رحمت نازل فرمائیے اور ہماری اس صورتحال میں ہمارے لیے بھلائی کا راستہ مہیا فرما دیجیے۔ غار میں پناہ لینے والے نوجوانوں کی تعداد کیا تھی؟ اس ضمن میں ارشاد باری تعالی ہے، کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 آدمی تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ کہیں گے وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ سب اٹکل کے تیر چلانے کی باتیں ہیں۔ اور کچھ کہیں گے وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ کہہ دو کہ میرا رب ہی ان کی صحیح تعداد کو جانتا ہے۔ تھوڑے سے لوگوں کے سوا کسی کو ان کا پورا علم نہیں، لہٰذا ان کے بارے میں سرسری گفتگو سے آگے بڑھ کر کوئی بحث نہ کرو اور نہ ان کے بارے میں کسی سے پوچھ گچھ کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے کہ ان تھوڑے آدمیوں میں سے ایک میں بھی ہوں جنہیں اصحاب کہف کے بارے میں علم دیا گیا ہے۔ ان کی تعداد 7 تھی اور 8واں ان کا کتا تھا۔ بیشتر مفسرین کا یہی خیال ہے کہ اللہ تعالی نے 3 اور 5 کی تو تردید کی، لیکن 7 کا ذکر فرما کر
تردید نہیں کی، تاہم اس کے باوجود اللہ پاک کا حکم یہی ہے کہ اس طرح کے معاملات کی کھوج اور بحث مباحثے میں وقت ضائع کرنے کے بجائے واقعے کے اصل سبق ہی پر توجہ مرکوز رکھنی چاہیے۔ نوجوان غار میں پہنچے تو کچھ دیر بعد ان پر غنودگی طاری ہونے لگی، جو دیکھتے ہی دیکھتے گہری نیند میں بدل گئی۔ ہم نے ان کے کانوں کو تھپکی دے کر کئی سال تک ان کو غار میں سلائے رکھا۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے کانوں کو تھپکی دینے کا مطلب نیند کے بجائے باہر کی آوازوں کا نہ آنا بیان کیا ہے، تاہم باقی تمام مفسرین کے مطابق کانوں کو تھپکی دینے کا مطلب یہی ہے کہ انہیں آہستہ آہستہ باہر کی آوازیں سنائی دینا بند ہو گئیں اور وہ گہری نیند میں چلے گئے۔ یہ نیند کتنے برسوں پر محیط تھی، اس حوالے سے ارشاد باری تعالی ہے، اور وہ اصحاب کہف اپنے غار میں 300 سال اور مزید 9 سال سوتے رہے۔ یہ اللہ تعالی کا قول ہے یا لوگوں کی رائے بیان کی گئی ہے؟ اس ضمن میں کئی مفسرین کا کہنا ہے کہ 309 سال کی نیند کی بات اللہ تعالی کا قول نہیں ہے، اسی لیے وہ بادشاہوں کے دور حکمرانی کی بنیاد پر اصحاب کہف کی نیند کے دورانیے کا تعین کرتے ہیں، جو ان کی تحقیق کے مطابق 196 سال بنتا ہے۔ تاہم بیشتر مفسرین 309 سال کو اللہ تعالی ہی کا قول قرار دیتے ہیں۔ جس طرح نوجوانوں کی تعداد کے بارے میں لا یعنی بحث مباحثے سے گریز کی ہدایت کی گئی ہے، اسی طرح نیند کے معاملے پر بھی خیالات کے گھوڑے دوڑانے سے منع کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اگر کوئی اس پر بحث کرے تو کہہ دو کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنی مدت سوتے رہے۔ آسمانوں اور زمین کے سارے بھید اسی کے علم میں ہیں، وہ کتنا دیکھنے والا اور کتنا سننے والا ہے۔ اس کے سوا ان کا کوئی رکھوالا نہیں ہے، اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ نوجوان طویل عرصے تک سوتے رہے۔ موسم کی تبدیلی نے ان کے وجود کو کوئی نقصان پہنچایا اور نہ ہی لباس کو۔ وہ غار ایسا تھا کہ تم سورج کو نکلتے دیکھتے تو وہ ان کے غار سے دائیں طرف ہٹ کر نکل جاتا، اور جب غروب ہوتا تو ان سے بائیں طرف کترا کر چلا جاتا، اور وہ اس غار کے ایک کشادہ حصے میں سوئے ہوئے تھے۔ یہ سب کچھ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یوں وہ دھوپ وغیرہ سے محفوظ رہے۔ ان کے سونے کی کیفیت بھی عجیب تھی، انہیں فرشتے کروٹ دیتے رہتے، تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے، اور ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹ دلواتے رہتے تھے، اور ان کا کتا دہلیز پر اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا۔ اگر تم انہیں جھانک کر دیکھتے تو ان سے پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے، اور تمہارے اندر ان کی دہشت سما جاتی۔ ادھر ان کی نیند جاری تھی اور دوسری طرف باہر کی دنیا بدل چکی تھی۔ بت پرست حکومت کی جگہ عیسائی حکومت نے لے لی تھی، اور عوام نے بھی عیسائیت قبول کر لی تھی۔ پھر ایک روز وہ جیسے سوئے تھے ویسے ہی اٹھ کر بیٹھ گئے اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، کتنی دیر سوئے ہیں؟ کسی نے کہا 1 دن، اور کسی نے کہا نہیں، اس سے بھی کم۔ باقیوں نے کہا اس بحث کو چھوڑو، بس اللہ تعالی ہی جانتا ہے کہ ہم کتنی دیر اس حالت میں رہے ہیں۔ وہ ابھی تک یہی سمجھ رہے تھے کہ ملک پر اسی ظالم بادشاہ کی حکومت ہے جس سے بچنے کے لیے وہ غار میں پناہ گزین ہوئے تھے۔ جب انہیں بھوک نے ستایا تو مشورہ کیا، اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا سکہ دے کر شہر کی طرف بھیجو، وہ جا کر دیکھ بھال کرے کہ اس کے کون سے علاقے میں زیادہ پاکیزہ کھانا مل سکتا ہے، پھر تمہارے پاس وہاں سے کچھ کھانے کو لے آئے، اور اسے چاہیے کہ ہوشیاری سے کام لے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے، کیونکہ اگر ان شہر کے لوگوں کو
تمہاری خبر مل گئی تو یہ تمہیں پتھراؤ کر کے ہلاک کر ڈالیں گے یا تمہیں اپنے دین میں واپس آنے پر مجبور کریں گے، اور ایسا ہوا تو تمہیں کبھی فلاح نہیں مل سکے گی۔ ان کا ساتھی بازار پہنچا اور ایک جگہ سے کھانا خریدنے کے بعد سکہ دیا تو دکاندار اتنا پرانا سکہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ سمجھا شاید کوئی پرانا خزانہ اس نوجوان کے ہاتھ لگ گیا ہے۔ یہ بات لمحوں میں پھیل گئی، یہاں تک کہ اس نوجوان کو بادشاہ تک پہنچا دیا گیا۔ بادشاہ کو اس واقعے کا علم تھا کہ ایک زمانے میں چند نوجوان اپنا دین بچانے اور بادشاہ کے ظلم و ستم سے محفوظ رہنے کے لیے کہیں روپوش ہو گئے تھے، کیونکہ سرکاری ریکارڈ میں موجود ایک تختی پر یہ سب کچھ لکھا ہوا تھا۔ جب تحقیق کی گئی تو سب کچھ سامنے آ گیا۔ اب کیا بادشاہ اور کیا عوام سب ہی ان نوجوانوں کے گرویدہ ہو گئے اور ان کی خوب آؤ بھگت کی۔ لوگ جوق در جوق ان کی زیارت اور ملاقات کے لیے غار پہنچ گئے۔ نوجوانوں کا انتقال اور شہریوں میں اختلاف۔ وہ نوجوان بادشاہ اور عوام کی جانب سے درخواست کے باوجود شہر میں رہنے کے بجائے دوبارہ غار میں چلے گئے اور وہیں ان کا انتقال ہوا۔ جب شہر تک خبر پہنچی تو لوگ جمع ہو گئے اور ان کی تدفین وغیرہ کے حوالے سے مختلف منصوبے بنانے لگے۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب لوگ ان کے بارے میں آپس میں لڑ جھگڑ رہے تھے۔ چنانچہ کچھ لوگوں نے کہا کہ ان پر ایک عمارت بنا دو، ان کا رب ہی ان کے معاملے کو بہتر جانتا ہے۔ آخرکار جن لوگوں کو ان کے معاملات پر غلبہ حاصل تھا انہوں نے کہا ہم تو ان کے اوپر ایک مسجد ضرور بنائیں گے۔ یوں غار کا دہانہ بند کر کے اس کے اوپر ایک عبادت گاہ بنا دی گئی۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔